الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعن اللہ وعلی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، سامعین ذوی الاحترام، ایک بار پھر رات میں 10 بجے آپ حضرات کی خدمت بابرکت میں حاضر ہیں۔ ماہ مبارک رمضان 1441 ہجری اور مسلسل اس ماہ رمضان میں لاک ڈاؤن بھی جاری ہے اور اس لاک ڈاؤن میں آپ حضرات سے گفتگو بھی جاری ہے، اور یہ سلسلہ گفتگو ہمارا آج 27 رمضان 27 روز سے مسلسل آپ حضرات کی خدمت بابرکت میں حاضر ہیں، تفسیر قرآن کے عنوان پر، اور سلسلہ گفتگو سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 19 ان الدین عند اللہ الاسلام، اسی کے ذیل میں کچھ ہمارے اہل سنت بھائی کے جو ہے وہ اعتراضات تھے، سوالات تھے، اعتراض تو کیا سوال تھے، ان کے جوابات دینے کی کوشش کی گئی۔ جو سوالات انہوں نے کیے تھے کہ نماز ملا کے کیوں پڑھتے ہیں، ہاتھ کھول کے کیوں پڑھتے ہیں، سجدگاہ پہ کیوں کیا جاتا ہے، وہ پرانے سوالات تھے، کوئی نئے سوالات نہیں تھے۔ کوشش کی گئی تھی کہ وہ انہی کی کتابوں سے اور قرآن مجید کے حوالے سے اطمینان بخش جواب دیے جائیں، اور وہ جوابات دیے گئے ہیں۔ سورہ مبارکہ آل عمران چونکہ اختتامی مرحلے میں ہماری گفتگو ہے، اور ایک دو دن آج 27 تو 28 اور 29 اگر 29 کا چاند ہو جاتا ہے، 2 دن اور آپ حضرات سے گفتگو رہے گی، اور ابھی فطرے کے جو مسائل ہیں وہ اور عید کے مسائل وہ باقی ہیں، تو لہٰذا آج چاہتے ہیں کہ سورہ مبارکہ آل عمران کو سورہ آل عمران کیوں کہا گیا ہے۔ ایک واقعے کی طرف پروردگار عالم نے توجہ دلائی ہے سورہ میں، تو میں چاہتا ہوں کہ وہی آپ حضرات کی خدمت میں ان آیات کو پیش کیا جائے۔ مشہور و معروف آیات ہے، آپ نے بارہا علماء، خطبہ، واعظین حضرات سے ان آیات کے سلسلے میں بات گفتگو سنی ہے۔ بڑی مشہور و معروف آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر ہے 33 ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، کہ بے شک اللہ نے مصطفیٰ کیا ہے آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو، آل عمران کو، تمام عالمین پر۔ یہ آیت ہے 33ویں آیت ہے سورہ مبارکہ آل عمران کی، جس میں اللہ نے اصطفاء، برگزیدہ، چننا، انتخاب، چناؤ، الیکشن، سلیکشن، آپ الیکشن نہیں سلیکشن کہیے کہ اللہ کا سلیکشن، انتخاب ہے اللہ کا، چناؤ ہے اللہ کا، اور اللہ نے جو جنہیں چنا ہے کس کس کو، آدم کو، 2 نبی کو اور 2 نبی کی آل کو۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح، آدم کو اور نوح کو، نہ حضرت آدم کے سلسلے میں کوئی اختلاف ہے، نہ حضرت نوح کے سلسلے میں کوئی اختلاف ہے کہ نوح حضرت نوح نبی، حضرت آدم نبی، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس کے بعد آتا ہے کہ وآل ابراہیم وآل عمران، آل ابراہیم، حضرت ابراہیم کی آل کا تذکرہ، حضرت ابراہیم کی آل کا ذکر ہے، کوئی دقت نہیں۔ آل عمران، آل عمران سے مراد کون ہے؟ تو آل عمران سے مراد بارہا آپ نے خطبہ سے سنا ہے، لیکن تفاسیر کے اندر اگر آپ دیکھیں اور تو مفسرین نے بتایا کہ اس میں بڑا اختلاف کیا گیا۔ کچھ لوگوں نے جو تفسیر کی تو یہ تفسیر کی کہ آل عمران سے مراد حضرت مریم کے والد حضرت عمران جو کہ ایک نبی تھے، وہ ہے ان کی آل ہے، یہ کہا گیا۔ کچھ نے کہا کہ ایک عمران حضرت مریم کے والد گزرے، ایک عمران گزرے حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام کے والد محترم حضرت عمران، ایک ان کے بارے میں بیان کرتے کہ وہ ہے اور آپ یہ ہیں۔ لیکن جو قرآن یہ سورہ جو ہے وہ سورہ عمران نہیں ہے، بلکہ سورہ آل عمران ہے، اور اصطفیٰ بھی کس کا، ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوح وآل ابراہیم وآل عمران،
اللہ نے آل کو منتخب کیا ہے۔ تو ایسا عمران تلاش کرنا پڑے گا کہ جس کی آل میں سے آج بھی کوئی باقی ہے، جس کی آل آج بھی برقرار ہے، ایسے عمران کو آپ کو تلاش کرنا پڑے گا۔ آل ابراہیم سے مراد ہمارے یہاں تفاسیر روایت میں ہے کہ آل ابراہیم سے مراد حضور نے کہا کہ میں ہوں، اس لیے کہ میں ابراہیم سے ہوں، حضرت اسماعیل کی نسل سے۔ آپ جانتے ہیں حضرت ابراہیم کے بعد دو سلسلے ہیں، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق۔ جتنے بھی نبی آئے ہیں بنی اسرائیل کے، وہ سب کے سب جو ہے حضرت اسحاق سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے نبی حضرت اسحاق کی نسل سے۔ حضرت اسماعیل کی نسل سے فقط ایک نبی ہے، اور وہ نبی ہے ہمارے نبی آخر نبی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہ بھی ایک الگ ان کی وجوہات ہے کہ بھائی اس سلسلے میں اللہ نے حضرت اسماعیل کے سلسلے میں صرف ایک نبی بھیجا، باقی سارے نبی حضرت اسحاق کے سلسلے میں آ رہے ہیں تو 2-4-5 نبی بھیج دیتا۔ وہ ایک الگ عنوان ہے، ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن یہ فیکٹ ہے کہ حضرت ابراہیم کے بعد حضرت اسماعیل حضرت اسحاق دو سلسلے، جتنے نبی آ رہے حضرت عیسیٰ تک سب کے سب حضرت اسحاق کی نسل میں، حضرت اسماعیل کی نسل میں صرف ہمارے نبی ہیں۔ تو آل ابراہیم سے مراد حضور کی ذات ہے۔ حضور نے کہا کہ میں ہوں، آل ابراہیم سے مراد اس لیے کہ میں ابراہیم ہوں۔ آل عمران سے مراد تفاسیر روایت میں ہے کہ آل عمران سے مراد حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات ہے، اور عمران سے مراد آپ کے والد محترم حضرت ابو طالب ہے، اس لیے کہ حضرت ابو طالب کا نام ہی اس میں گرامی آپ کا مقدس نام آپ کا عمران ہے، لہٰذا ان کی آل کو چنا ہے۔ لیکن عالم اسلام نے کہا کہ نہیں، وہ حضرت بی بی مریم کے والد ہیں، بی بی مریم کے والد عمران ہیں، ان کا انتخاب اللہ کر رہا ہے۔ تو میں عزیزو، اگر میں اس ویڈیو کے ذریعے سے میں عالم اسلام سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی بات پہ اٹل رہے۔ جب آپ نے یہ کہا ہے کہ آل عمران سے مراد حضرت بی بی مریم کے والد ہیں، تو عمران سے مراد تو بی بی مریم کے والد ہو گئے، آل سے مراد کون؟ آل سے مراد ہے بی بی مریم اور ان کا بیٹا حضرت عیسیٰ۔ ٹھیک، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم یہ ایکسیپٹ کر لیں بات، اگر یہ تسلیم کر لیں علماء عامہ کی بات، مفسرین عامہ کی یہ بات کہ عمران سے مراد بی بی مریم کے والد گرامی ہیں اور آل سے مراد بی بی مریم خود ہیں، حضرت عیسیٰ ہیں، تو اس کا مطلب آپ کو ماننا پڑے گا، آپ کی بات تسلیم کرنی پڑے گی کہ نبی کی آل میں اس کی بیٹی ہوتی ہے اور اس کا نواسا ہوتا ہے، اس کی آل میں اس کی بیویاں نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے خود کہا کہ آل عمران نبی ہے، ان کی آل میں کون ہے؟ بیٹی اور نواسا۔ تو عجیب بات ہے کہ عیسیٰ حضرت مریم کے والد کی بات جب آتی ہے تو ان کی آل کے اندر بیٹی ہوتی ہے، نواسے ہوتے ہیں، لیکن حضور کی آل کے بارے جب آتی ہے تو اس آل کے اندر سب کو لا کے جو کھڑا کیا کر دیا جاتا ہے کہ یہ بھی شامل ہے، یہ بھی شامل ہے۔ اس کا مطلب نبی کی آل میں نبی کی بیٹی ہوتی ہے اور نبی کے نواسے ہوتے ہیں، اگر آل عمران سے مراد ہے۔ لیکن تفاسیر روایت میں بات بالکل محکم ہے کہ آدم، نوح، ابراہیم، آل ابراہیم سے مراد حضور نے کہا میں، آل عمران سے مراد حضرت ابو طالب اور ان کی اولاد، یعنی اس سے مراد مولا کائنات کو لیا گیا ہے۔ ایک واحد عمران وہی ہے کہ جن کی آل موجود ہے، جن کی آل چلی سے لے کر آپ دیکھیں تو حضرت موسیٰ کے بعد ان کی آل ختم ہے حضرت موسیٰ پہ، اور عمران موسیٰ اس کا آگے ان کی آل نہیں ہے، اور یہی حال حضرت عیسیٰ کا، حضرت عیسیٰ کی شادی نہیں ہوتی ان کی تو ان کی آل بھی نہیں ہے۔ تو آل کون سے عمران کی باقی ہے؟ اب ایک ہی عمران بچتا ہے، حضرت ابو طالب، کہ جن کی آل آج بھی موجود ہے اور ان کا خود بیٹا پردہ غیب کے اندر موجود ہے۔ تو لہٰذا ماننا پڑے گا کہ پروردگار عالم نے جس آل عمران کا ذکر کیا ہے قرآن مجید میں، ابھی میں نے 10 منٹ میں آپ کو بتا دی، وہ ذاکرین اور خطبہ ہمارے یہاں پہ 1 گھنٹے مجلس پڑھاتے ہیں پوری اسی آیت کی تفسیر کے اندر کہ آل عمران سے مراد وہ ساری تمام تر باتیں، میں نے وہ سارا باتیں چھوڑتے ہوئے وہ سارے، کیونکہ وہ ذاکری اور خطابت کے ایک نکات ہوتے ہیں ان کو میں نے چھوڑتے ہوئے صرف آپ کے سامنے بات بیان کی کہ آل عمران سے مراد جو ہے وہ بی بی مریم کے والد نہیں، نہ حضرت موسیٰ کے والد نہیں، بلکہ عمران سے مراد حضرت ابو طالب اور ان کی آل۔ اس کے بعد پروردگار عالم نے حضرت بی بی مریم کی ولادت کا تذکرہ کیا، اور اسی بنا پر یہ جو آیت نمبر 33 ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم نوحا وعلی ابراہیم وعلی عمران، اسی آیت کی بنا پر اس سورہ کو آل عمران کہا گیا، صرف اس ایک آیت کی بنا پر
کہ اس سورہ آل عمران کا آ گیا چونکہ اس میں آل عمران کا تذکرہ ہے۔ پھر بی بی مریم کی ولادت کے بارے میں قرآن ذکر کر رہا ہے، وَإِذْ قَالَتِ امرأة عمران رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اس وقت یاد کیجیے جب عمران نے یعنی حضرت عمران کی بیوی نے اللہ سے دعا کی کہ جو میرے شکم میں تیری بارگاہ میں نظر کرتی ہوں۔ اب یہ بی بی حنا کے بارے میں ہے۔ حضرت عمران نبی ہے اور آپ کی بیوی ہے جناب حنا، اور جناب حنا نے منت مانی تھی کہ جب آپ کی اولاد نہیں تھی اور جب آپ کا بڑھاپا آ گیا، آپ اولاد سے وہ ہو گئی مایوسی تو نہیں کہیں گے لیکن نا امیدی ہو گئی، تو پھر آگے نے بشارت دی گئی کہ اللہ تمہیں بیٹا عطا کرے گا جسے اللہ جو رسول بنائے گا۔ انہوں نے کہا اگر ایسا ہے تو پھر انہوں نے منت مانی اور انہوں نے جا کر کہا کہ رب انی نظرت لک ما فی بطنی، جو میرے شکم میں ہے میں تیری بارگاہ میں سے نظر کرتی ہوں۔ اب یہاں پہ ہمارے یہاں علماء بھی کہتے ہیں کہ نظر قرآن سے دکھاؤ، بے نظر کہاں ہے؟ نظر ماننے ہی کام ہوگا تو نظر کرائیں گے۔ یہ دیکھیے حضرت بی بی مریم کے والدہ گرامی سورہ آل عمران نظر مانگ رہی ہیں، نظر ماننے کی انی نظرت لک ما فی بطنی، جو میرے شکم میں تیری بارگاہ میں نظر کرتی ہوں، تو بالکل سننے والا ہے، علیم ہے۔ اور فلما وضعت قالت رب انی وضعت انثی، لیکن جب ولادت ہوتی ہے تو ولادت ہوتی ہے لڑکی کی، بلکہ لڑکے کی ولادت نہیں ہوتی، بلکہ حضرت مریم کی جو والدہ ہے جناب حنا، ان کے شوہر حضرت عمران نے آگے ان سے کہا تھا کہ اللہ میں بیٹا عطا کرے گا، کہا اگر بیٹا دے گا تو بیت المقدس کی نظر کر رہی ہوں، جو سب بیت المقدس اللہ کا گھر تھا وہ اسی کی دیکھ بھال کے لیے رہے گا، لیکن جب ان کی ولادت ہوتی ہے تو ولادت ہوئی ان کی لڑکی کی، جب لڑکی کی ولادت ہوئی تو انہوں نے کہا واللہ عالم بما وضعت، اللہ جانتا ہے کیا پیدا ہوا ہے، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، انہوں نے کہا کہ اب لڑکا لڑکی برابر تو نہیں ہے، یہ لڑکی لڑکے کے برابر تو نہیں ہو سکتی، تو مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ایک تو یہ کلیئر ہے کہ بھائی لڑکا لڑکے واقعی برابر نہیں ہے، لیکن ایک تفسیر اس کی یہ کی گئی کہ نہیں، پروردگار کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں ایک ایسی بیٹی عطا کی ہے کہ جس کا کوئی ہمسر نہیں ہوگا، لیس الذکر کالانثیٰ، کہ لڑکا لڑکی کے برابر نہیں، ایک تو ظاہری تفسیر یہ ہے کہ واقعی برابر نہیں ہے، باطنی تفسیر اس کی ہے کہ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں ایک ایسی بیٹی عطا کریں یا ایسی بیٹی ہم نے تمہیں عطا کی ہے جس کا کوئی ہمسر نہیں ہوگا، جس کا کوئی برابر نہیں ہوگا، جس کا کوئی ہمدم نہیں ہوگا، اسی لیے بی بی مریم کی جو ہے وہ شادی نہیں ہوئی، کیونکہ آپ کا کوئی بھی جو ہے وہ کفو نہیں تھا، آپ کوئی ہمسر نہیں تھا۔ یہ قرآن نے کہا ایسے ذکر کل انسا انی سمیت مریم، پھر ان کا نام مریم رکھا گیا، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، پھر یہ دعائیہ کلمات ہے کہ پروردگار تو مریم اور اس ذریت کو شیطان رجیم سے اس کے پناہ میں رکھنا، فَتَقَبَّلْ رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ فَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، پھر ان کی کفالت کا مسئلہ آیا بی بی مریم کی۔ میں آپ کو آیت نمبر 33 سے لے کر اگر آپ دیکھیں بی بی مریم کا ذکر جو ہے وہ پورا تفصیل کے ساتھ سورہ اس کے اندر جو ہے وہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، حضرت زکریا نے آپ کی پرورش کی، کیونکہ جب پرورش کا مسئلہ آیا تھا تو کیونکہ بی بی مریم کو ان کی نظر کی جا چکی تھی بیت المقدس کے اندر، تو سب کی نگاہ میں تھا کہ مقدس ہے، یہ جو ہے بڑی پاک و پاکیزہ مقدس بچی ہے، تو ہر کسی نے کہا کہ ہم پرورش کریں گے، ہم پرورش کریں گے، اور جتنے بھی دعویٰ داران کفالت آئے تھے جنہوں نے کفالت مریم کا دعویٰ کیا تھا، ان میں سے کوئی بھی کوئی غیر نتو خیرے نہیں تھے، ویسے نہیں کوئی بول رہا کہ آ گئے، وہ سب کے سب راہب تھے، اور جن جو پڑھے لکھے لوگ تھے، راہب پڑھے لکھے لوگ تھے، سارے متقی پرہیزگار لوگ تھے، مقرب الہی تھے، سب بہت پڑھے لکھے لوگ تھے، کافی مقدس حضرات تھے۔ ہم پرورش کریں گے، کون پرورش کرے گا کون؟ تو یہ ہوگا کہ قرآن اندازی ہوگی، اور قرآن اندازی میں کہ وہ قلم کے جس سے تم تورات لکھتے ہو، کوئی عام قلم نہیں تھے جو دریا کے حوالے کیے گئے، وہی قلم تھے جن سے وہ تورات لکھتے تھے، کہیں کو دریا کے حوالے کرو۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ کچھ نے کہا کہ سب کے قلم جو ہے وہ ڈوب گئے، حضرت زکریا کے قلم جو ہے وہ تیرتا رہا، تو باقی کچھ کا کہنا ہے کہ نہیں، سب جنہوں نے قلم ڈالے تو سب بہہ گئے، صرف حضرت زکریا کا قلم جو مستقر رہا۔ تو جو بھی تھا پورا جو نکلا وہ حضرت زکریا کے نام نکلا،
اور یہ ہوا کہ پھر وکفلھا زکریا، پھر وہ بیوی کی کفالت جو کی وہ حضرت زکریا نے کی ہے۔ حضرت زکریا کیوں ہے؟ نبی ہے۔ نبی کون ہوتا ہے؟ معصوم ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار چاہتا تو ایک بچے کی کفالت کا مسئلہ تھا تو وہ بھی پال لیتا۔ کیا قرآن اندازی کرانا اور قلم داری اور کس کا قلم ستیاب پہ رہتا ہے وہ ساری باتیں، اس کا مطلب بی بی مریم کی کفالت کا اللہ نے ایک ٹاپک بنایا ہے اور اس کے اوپر باقاعدہ بات کی ہے کہ کہا کہ سب آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ ہم کفالت کریں گے تو قرآن اندازی ہوگی، قرآن اخلاص حضرت زکریا کے نام، یعنی باقاعدہ ٹاپک بنا کر پروردگار عالم نے بی بی مریم کی کفالت کے بارے میں اس کو عنوان بنا کر یہ بات قرآن مجید میں بتائی کہ جب پلنے والا معصوم ہو، بی بی مریم معصومہ ہے، بطول ہے بیوی، قرآن مجید آ گیا کہ اللہ اصطفاک و طہرک و اصطفاک لنساء العالمین، بی بی مریم کے بارے میں ہم نے آپ کو مصطفیٰ کیا و طہرک ہے۔ یہ آیت تطہیر ہے بی بی مریم کے لیے، جیسے سورہ مبارکہ احزاب کی آیت انما یرید اللہ ہے، آیت تطہیر کن کے لیے؟ اہل بیت علیہ السلام کے لیے۔ اہل بیت علیہ السلام کی پاکیزگی اور طہارت کی واضح دلیل ہے۔ اسی طرح یہ والی آیت ان اللہ اصطفاک و طہرک و اصطفاک لنساء العالمین، یہ آیت آیت تطہیر ہے بی بی مریم کے لیے، یعنی بی بی مریم کے معصومہ ہونے کی بالکل واضح دلیل ہے، کھلی ہوئی دلیل ہے یہ آیت۔ تو بی بی مریم ہے معصومہ، بطول بی بی ہے، اور جب ان کی پرورش کا مسئلہ آیا تو اللہ نے کہا ہر کسی کے ہاتھ میں نہیں دیں گے، قرآن اندازی کرائیں گے، قرآن نکلے گا جو نبی کے نام، نبی بھی معصوم ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کفالت مریم کا ذکر جب تک قرآن موجود ہے، قرآن بتا رہا ہے کہ جب پلنے والا معصوم ہو تو کفالت ہر کسی کے ہاتھ میں نہیں دی جاتی، کفالت بھی اسی کے انڈر ہوگی، اسی کے ہاتھ میں دی جائے گی جو خود بھی معصوم ہونا چاہیے۔ اب بڑا حیرانگی کی بات ہے، بڑے تعجب اور افسوس کی بات ہے کہ بی بی مریم کی کفالت کا مسئلہ آتا ہے تو قرآن اندازی کی کروائی جاتی ہے، اور جب رسول کی کفالت کا مسئلہ آتا ہے تو عالم اسلام لکھ دیتے ہیں کہ بچہ پڑا رہا، بچے کی کفالت کرنے والا کوئی نہیں تھا، بیچارہ باپ چلے گئے تھے دنیا سے، کیا کرتے؟ تو ابو طالب نے اٹھا لیا اور پرورش کر دی، کوئی تھا ہی نہیں۔ اب عجیب بات ہے، بی بی مریم کی کفالت کا جب مسئلہ آ رہا ہے تو اللہ قرآن میں ٹاپک بنا رہا ہے، باقاعدہ اس کو بات کی جا رہی ہے، کہا دیکھو قرآن اندازی ہوگی، پالے گا کہ نبی پالے گا۔ اور جب حضور سرور کائنات کی پرورش کی باری آتی ہے، کفالت کا مسئلہ آتا ہے، تو پھر عالم اسلام کہتا ہے کہ بچہ پڑا رہا، کوئی تھا ہی نہیں، وہ ابو طالب لے گئے اٹھا کے چیزیں ہم پال لیں گے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ بغض ابو طالب اتنے اندھے ہو گئے کہ حضور کی حد تک میں جو ہے وہ آپ آ گئے۔ یہ نہیں دیکھا کہ جب اگر ہم یہ کہیں گے کہ بچہ پڑا رہا، کوئی میرا پالنے والا نہیں تھا، تو اس میں آپ کس کی شان گھٹا رہے ہیں؟ آپ جو ہے گستاخی کر رہے ہیں حضور سرور کائنات کی، نہ کہ حضرت ابو طالب کی شان گھٹ رہی ہے۔ حضرت ابو طالب کی شان گھٹانے کے چکر میں لوگوں نے حضور سرور کائنات کی توہین کی۔ بچہ پڑا رہا، کون تھا جو اٹھاتا؟ ابو طالب آئے، اٹھا کے لے گئے، پرورش کر دی۔ یہ کون سی بڑی بات ہے؟ ارے بھائی آپ سورہ آل عمران میں دیکھیں کہ جب بی بی مریم کی ولادت ہوتی ہے، ولادت کا تذکرہ ہوتا ہے، ولادت کے بعد کفالت کا تذکرہ ہوتا ہے، اور صرف کفالت کے اوپر بات آ کے نہیں رک جاتی ہے میرا عزیزو کہ بس کفالت پہ بات آ کے رک گئی، زکریا کے نام پورا نکل گیا اور وہ اٹھا کے لے گئے نا۔ تو قرآن مجید کہتا ہے کہ جب آتے محراب میں، محراب بنائی تھی ان کے لیے رہنے کے لیے، وہ عبادت کریں آپ، تو آ کے دیکھتے کہ تالا باہر سے لگا ہوتا، آ کے حضرت زکریا، میں آپ کو قرآن کی آیت پڑھ کے اگر سناؤں، سورہ مبارکہ آل عمران، قرآن نکالیں آپ، قرآن نکال کے اور قرآن مجید کے اندر آپ دیکھیے، آپ کو اپنی طرف سے بات نہیں پیش کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اب صرف کفالت وکفلھا زکریا، حضرت زکریا نے کفالت کر لی، چلو ٹھیک ہے کفالت کر لیں گے اپنے وہ نا۔ اس کے بعد بیت المقدس کے اندر وہ بیوی رہی، کلما دخل علیہا زکریا المحراب، حضرت زکریا محراب میں داخل ہوتے، وجد عندہا رزقا، حضرت مریم کے پاس رزق پاتے، رزق پڑا ہوتا، قال یا مریم ان لک ھذا، تو حضرت مریم سے پوچھتے کہ بھئی تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، تو بی بی مریم پلٹ کے جواب دیتی ہے اللہ کی طرف سے آیا ہے اور اللہ جس سے چاہتا ہے بغیر حساب کے دے دیتا ہے۔ یہ ہے میرے عزیزوں، صرف کفالت پہ آ کے بات نہیں کی کہ بھائی وہ لے گئے انہوں نے پرورشنا، باقی آگے کھانے پینے کا معاملہ بھی بیان کیا جا رہا ہے
کہ ان کے پاس رزق آتا، اور وہ تفاسیر میں آپ دیکھیں شیعہ سنی علماء سب کے یہاں موجود ہے تفاسیر میں کہ بی بی مریم کا خوان آیا کرتے تھے، جنت کا کھانا آتا. کیوں؟ کیونکہ بی بی معصومہ ہے، تو جب کفالت کرے گا وہ بھی ایرا گارا نہیں ہوگا، اور لقمے بھی ایسے ہی نہیں کھلا دیے جائیں گے اسے کہ کوئی سا بھی کھانا کھلا دیا جائے گا، نہ، کھانا بھی جنتی کھانا کھلایا جائے گا. تو اس کا مطلب ماننا پڑے گا. اب حضور کو کھانا کون کھلا رہا ہے؟ آپ کو ماننا پڑے گا کہ 8 سال تک حضرت ابو طالب نے اپنے ہاتھوں سے لقمے کھلائے. حضرت عمران سب نے، کوئی اختلاف نہیں. 8 سال تک مسلسل جو ہے وہ، بلکہ اور زیادہ بھی ہے کہ اپنے ہاتھوں سے لقمے کھلائے. بی بی مریم کے لیے کھانا آتا ہے جنت سے، حضور کو کھلاتے ہیں حضرت ابو طالب. تو بس یہی تو کہنا پڑے گا کہ اس کا مطلب جنت کے کھانے میں ابو طالب کے گھر کے کھانے میں کوئی فرق نہیں ہے. جتنی پاکیزگی اور طہارت اس کھانے کی ہے، اتنی ہی پاکیزگی اور طہارت اور عظمت حضرت ابو طالب کے گھر کے کھانے. کیونکہ جب بی بی مریم کے کھانے کی بات آتی ہے تو حضرت زکریا دیکھتے ہیں کہ کھان رکھے کہاں سے آئے؟ ہوا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، جسے اللہ چاہتا ہے اسے دیتا ہے. تو اس کا مطلب جو معصوم بننے والا ہو تو کفالت اسے ہر کسی کے اندر میں نہیں دی جاتی، اور نہ ہی کوئی بھی لقمہ کے کھلا دے اسے. اب وہ صاحبان عقل و شعور خود فیصلہ کرے اس کا کہ حضور کی پرورش کون کر رہا ہے، حضور کو لقمہ کون کھلا رہا ہے. اب وہ میں تفصیلات میں نہیں آتا، آپ نے علماء ذاکرین سے بہت سنا ہوا ہے حضرت ابو طالب پہ. وہ توزیع اوقات وقت کا ضیاع ہے اگر ان تمام باتوں کو گنایا جائے. یہ حضرت بات ہے. اب اس کے اندر ایک تفسیر یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ جب یہ پوچھا گیا کہ انا لگے حاضا، یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا، ہوا من عند اللہ پلٹ کے حضرت مریم نے کہا. اس کی تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ مولا کائنات گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام، تو دیکھتے ہیں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ پوچھتے ہیں کہ کچھ کھانے کے لیے ہے؟ وہ کہتی ہے کہ کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں. بچے بھی جو ہے وہ فاقے سے ہیں، کچھ کھانے کے لیے نہیں. آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ تو پلٹ کے جناب سیدہ مجھے جوابات دیے اور میں ان میں تفصیل لکھا. کہا کہ میرے بابا نے کہا تھا کہ کبھی بھی علی سے کسی چیز کا مطالبہ نہ کرو، اس لیے کہ ممکن ہے تم کسی چیز کا مطالبہ کرو اور علی وہ نہ پا سکے. حالانکہ یہ ہمیں بتانے کے لیے انہیں ایسی کوئی کائنات جن کی ٹھوکروں میں، لیکن بتایا کہ دیکھو شوہر اور زوجہ کے رشتہ کیا ہوتا ہے اور کیا حقوق ان کے ہوتے ہیں. وہ ان کی تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں، لیکن یہ ہے روایت، یہ اس آیت کی تفسیر میں لکھا گیا. تو مولا کائنات گئے اور آپ نے کسی سے ادھار لیا 1 درہم کہ اس کے ذریعے سے کچھ خریدا جائے تاکہ کھانا بنے. اتنے میں ہی حضرت مقدار ابن اسود آپ سے ملاقات ہو جاتی ہے. مقدار سے مولا نے پوچھا مقدار کہاں کا ارادہ ہے؟ کہ مولا بھوک لگی ہے. وہ بھوکا کھانے کے ارادے سے نکلا، کچھ کھانے کے لیے نہیں. کہا مقدار میں بھی اسی ارادے سے نکلا تھا، لیکن 1 درہم میرے پاس ہے، یہ تم لے جاؤ، یہ درہم تم لے جاؤ. مقدار نے درہم لیا، کھانا لے چلے گئے. مولا آپ جیسے گئے تھے خالی ہاتھ ویسے ہی لوٹا. بی بی سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے سے آ کے پوچھا، کہا تو کہا کہ وہ درہم مقدار میں تم کو دے دی. اتنے میں جبریل خان لے کر آتے اور آپ کے پاس خان آتا ہے جنت سے. خان آتا ہے، حضور تشریف لاتے ہیں، سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور جب تشریف لائے تو خان دیکھا اور دیکھا کہ بچے جو ہے وہ فاقے سے ہیں، سب بھوکے ہیں، خان رکھا ہے. تو حضور نے پوچھا انا لک ھذا، اے سیدہ یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ بی بی نے وہی جواب دیا جو حضرت مریم نے جواب دیا، ہوا من عند اللہ، کہ بابا یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے عطا کرتا ہے. اس تفسیر میں یہ روایت بھی لکھی گئی ہے کہ حضور نے جناب سیدہ سے پوچھا تھا انا لک ھذا، یہ کہاں سے آیا دسترخوان؟ تو بی بی نے فرمایا ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے. اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے عطا کرتا ہے. یہ لکھا گیا. یہ بی بی مریم انہی آیات اور انہی واقعات کی بنا پر اس سورہ کو سورہ آل عمران کہا گیا. اب ایک سوال آیا تھا، وہ بھی تھا قرآن کے متعلق تھا، اور جو فطرے کے متعلق سوالات ہیں میرے پاس محفوظ ہے. کل انشاءاللہ جو بات ہوگی فطری کے متعلق ہوگی، کیونکہ 28 تاریخ کو ہو جائے گی. وہ تھا کہ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں پڑھی جاتی؟
سورہ توبہ ترتیب تلاوت کے لحاظ سے کلام الہی کا 9واں سورہ ہے اور 8 سے 10 نام مفسرین نے اس کے لکھے ہیں. توبہ، برات، فاضحہ، متعدد نام بیان کیے سورہ توبہ کے. اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی بلکہ پڑھا جاتا ہے اعوذ باللہ من غضب الجبار. دو وجوہات اس کے بیان کی ہیں بسم اللہ نازل نہ ہونے کی کہ اس سورہ میں پہلی بات تو اگر آپ اس سورہ کو پڑھیں گے سورہ توبہ کو تو جیسے ہی آپ آغاز کریں گے سورہ کا تبھی آپ کو پتہ چل جائے گا. اس کا جواب اللہ نے خود ہی دے دیا کہ اس میں بسم اللہ نازل کیوں نہیں ہوئی، کیونکہ شروع ہی میں اس میں مشرکین سے اور جو پیمان شکن کرنے والے ہیں پیمان باندھ کے وعدہ وعید کر کے ان کو توڑنے والے اور مشرکین ان سے براعت کا اور اعلان جنگ کیا گیا ہے، براعت کا اعلان کیا گیا ہے. تو لہٰذا اس میں براعت کا اعلان کیا گیا ہے، تبرے کا اعلان ہے، تو اس وجہ سے اس میں بسم اللہ نازل نہیں ہوئی. یہ تو قرآن پڑھتے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا. لیکن دو وجوہات ہیں، دو روایتیں، ایک مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب سے ہے اور ایک صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ شروع میں بسم اللہ نازل نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ بسم اللہ ہے رحمت کا اور اللہ کی امان کا اعلان. بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ رحیم ہے، اللہ رحمان ہے، یعنی رحمان کی بات ہوتی ہے، رحم کی بات ہوتی ہے، امان کی بات ہوتی ہے. اور اس سورہ میں برات کی بات ہوتی ہے، اعلان جن کی بات ہوتی ہے، تبرے کی بات ہوتی ہے، بیزاری کی بات ہوتی ہے. لہٰذا دونوں کا ٹاپک بالکل اپوزٹ ہے. ایک طرف جہاں رحمان اور رحمانیت کا ذکر ہے، رحم کا، رحمان کا، دوسری طرف برات کا ذکر ہے، تو لہٰذا بسم اللہ کو نازل نہیں کیا گیا. دوسری وجہ بتائی گئی کہ یہ سورہ اس سے پہلے جو 8واں سورہ سورہ مبارکہ انفال کہ سورہ توبہ سورہ انفال ہی کا ایک تسلسل ہے، الگ سے سورہ نہیں ہے، بلکہ 129 آیتیں حالانکہ سورہ توبہ میں ہے لیکن یہ 129 آیتیں حصہ ہے سورہ انفال ہی کا. سورہ انفال ہی سے متصل ہے، سورہ انفال ہی کا ایک تسلسل ہے. یہ سورہ انفال میں چونکہ شروع میں بسم اللہ کا نازل ہو چکی لہٰذا سورہ توبہ کے اندر بسم اللہ نازل نہیں ہوئی، اس لیے کہ یہ انفال کا ہی ایک حصہ ہے، انفال ہی کا ایک تسلسل ہے. ایک وجہ. دوسری وجہ وہی ہے صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق کا بھی یہ بیان ہے کہ سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ نازل نہ کرنے کی وجہ یہی ہے کہ چونکہ اس میں جو پیمان شکر حضرات سے اور مشرکین سے برات کا اظہار کیا گیا ہے، اعلان جنگ کیا گیا ہے، تبرام کیا گیا ہے، اس وجہ سے. اور یہ سورہ توبہ جو ہے یہ براعت کا دلیل ثبوت ہے اور بسم اللہ جو ہے رحمت کا ثبوت ہے. لہٰذا دونوں جو ہے وہ آگ پانی کا سا معاملہ ہے، ایک طرف جو آگ ایک طرف پانی ہے نا، تو دونوں ایک ساتھ اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ رحمت ہے، امان ہے، اور یہاں پہ جو ہے وہ امان کا خاتمہ ہے اور تلوار اٹھانے کے لیے کہا گیا ہے. تو لہٰذا سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ کو نازل نہیں کیا گیا. ایک وجہ. دوسری کہ یہ انفال کا تسلسل ہے، اس وجہ سے اس میں بسم اللہ کو نازل نہیں کیا گیا ہے. کل آپ حضرات کی خدمت انشاءاللہ جب حاضر ہوں گے تو فطرے سے متعلق جو مسائل ہیں اور ہمیں کیسے نکالنا چاہیے، کیا نکالنا ہے، جو ساری تفصیلات انشاءاللہ کل آپ حضرات کی خدمت پیش کی جائیں گی. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ 2-3 دن بچے دعا کریں کہ یہ مسجدیں جو ویران تھی، جو حالات ہیں ان کے حالات سازگار ہو اور دوبارہ سے پھر عبادت گاہیں آباد ہو اور ہم سب کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.